بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز جدید سائنس القرآن ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہوگا، کیا زمین گھومتی ہے؟ کیا ارتھ روٹیٹ کرتی ہے؟ کیوں؟ یہ تو ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے، کو پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ روٹیٹ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید یہ کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایتھیزم جو ہے، تو ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن تمہارا کہہ رہا ہے زمین ساکن ہے، لیکن سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ وہ سارا جو ان کا اعتراض ہوتا ہے قرآن پر ڈال دیتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، آج ہم دیکھیں گے قرآن سے کیا زمین گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی۔ سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں ڈیل کرنے، ٹھیک ہے؟ چلیں سب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں آربٹ کس کو کہتے ہیں۔ جو چیز کبھی گھوم رہی ہے، اس طرح جس رستے پہ گھوم رہی ہے نا، وہ اس کا آربٹ ہے۔ کس چیز کی گھوم رہی ہے، جس رستے سے پاتھ ہے جو اس کا، وہ آربٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ آپ پارک میں جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، آپ نے دیکھا گول پاتھ بنا ہوتا ہے، اس پہ آپ واک کرتے ہیں، وہ آربٹ ہے آپ کا، جدھر آپ نے چلنا ہے۔ ٹرین جاتی ہے پٹری پہ، پٹری اس کا پاتھ ہے۔ آگے روٹیشن کیا ہوتی ہے، اب اس طرح میں سمجھاتا ہوں۔ روٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز اپنے گرد ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں کوئی کسی کے گرد نہیں گھوم رہی، یہ اپنے گرد اس طرح ہو رہی ہے، دیکھو، تو اس کو کہتے ہیں ہم روٹیشن۔ اب ریولیوشن کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے، یہ میرے ہاتھ کے گرد گھوم رہی ہے، تو جس جگہ گھوم رہی، یہ جس چیز رستے سے گزر رہی ہے، یہ اس کا پاتھ ہے، آربٹ ہے، اور میرے گرد ہاتھ کے گرد گھوم رہی ہے، مطلب کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو کسی چیز کے گرد گھومتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریولیوشن، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ اچھا، کیا ہے یسبحون؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یسبحون سے مراد ہے تیرنا، تیرنا یا ایک بہاؤ میں نظم کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ڈسپلن کے ساتھ حرکت کرنا۔ اگلی چیز وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، فلک، فلک کہتے ہیں عربی میں، فلک سے مراد کافی سارے ہیں، مثلا گول چیز، گھومنے والی چیز، گول راستہ، اور کسی چیز کا دائرے میں گھومنا، یہ سب باتیں فلک کے معنوں میں آتی ہیں۔ اس لیے جب اسپیس کا علم ہوتا ہے اس کو علم فلکیات بھی کہتے ہیں۔ فلکیات مطلب گھومنے والی چیزوں کا علم، اسی طرح۔ تو اس سے اگر آپ دیکھیں فلک کا مطلب ہے، اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ روٹیٹ کر رہی ہے۔ اب دوبارہ کوشچن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس آیت میں تو صرف سورج اور چاند کی بات ہو رہی ہے، سورج اور چاند تو گھومتے ہیں، ارتھ کا ذکر نہیں ہے، وہ ساکن ہے، مطلب یہ اعتراض۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرما دیا اس آیت میں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وَكُلٌّ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل، سارا، سارا کچھ، اور سارے اپنے اپنے مدار میں تیرے۔ ساروں میں تو ہر چیز آ جاتی ہے جو اس یونیورس میں پائی جاتی ہے۔ ارتھ کا ذکر بظاہر تو نہیں کیا گیا، مخاطب سورج اور چاند ہو رہے ہیں، لیکن بات ساروں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ فلک کا یہاں پہ کوئی بھی معنی ڈال لیں، آپ کو زمین گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ گھومنے والی چیز فلک کا معنی ہے، کسی چیز کا دائرے میں گھومنا، یہ بھی دیکھ لیں آپ، زمین گھومتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ میں نے بتایا کہ مخاطب سورج اور چاند ہو رہے ہیں کہ بات ارتھ کی بھی ہو رہی ہے۔ اس کی جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سورۃ حج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کاؤنٹنگ کرے تھوڑی سی، رکوع کرتے رہو، سجود کرتے رہو، رکوع عبادت کرتے رہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں بات تو اللہ رکوع کی اور سجدے کی کر رہا ہے۔ رکوع سجدہ کس میں آتا ہے؟ نماز میں۔ انڈائریکٹلی بات نماز کی ہی ہو رہی ہے، لیکن مخاطب رکوع اور سجود ہے۔ دوسری مثال اب لے لیں، یہ جو میں نے ابھی مثال دی نا، جز کہہ کر کل مراد لینا ہے۔ جیسے پیچھے میں نے سورج اور چاند کی دی،
بات تھوڑی کی ہے لیکن بات ساروں کی ہوئی ہے، مخاطب دو ہیں، بات ساروں کی ہے۔ ایک اور مثال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سروں کا مسح کرنا کیا؟ آپ پورے سر تو نہیں نا بالٹی میں ڈال کے گیلا کرتے، مسح کرنا ایک کچھ حصہ سر کا گیلا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے مخاطب سارے کو کیا لیکن بات کچھ حصے کی سر کی ہو رہی ہے، پورے سر کو تو نہیں نا آپ مسح کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کی مثال تھی۔ اب ایک اعتراض ہے جو کچھ کیا جاتا ہے، ہاں جی کیا اعتراض ہے جی؟ کہ زمین، اگر آپ کہتے ہو زمین گھومتی ہے، یہ ایتھیسٹ اعتراض نہیں کرتے، ہمارے اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے کہ زمین گھومتی ہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں لگتا جی گھوم رہی ہے زمین؟ اب ایک مزے کی اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہیں تو جب وہ ٹیک آف کر رہا ہے، زمین سے اڑ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، تب آپ کو ہلکا ہلکا فیل ہو رہا ہے کہ ہلکا ہلکا کچھ جھٹکا لگ رہا ہے جب اڑ رہا ہے، اور جب لینڈ کرتا ہے آپ کو فیل ہوا کیوں؟ کہ وہ جہاز اپنی سپیڈ گین کر رہا ہے، جب اوپر اوپر جائی جا رہا ہے، گین کر رہا ہے، 400 کی سپیڈ، 200 300 400 کراس کرتا جا رہا ہے۔ اب جب آپ دیکھیں، جب وہ فل اپنی بلندی پہ، جو اس کا ہائٹ ہے 29,000 فیٹ، 30,000 فیٹ، جب ادھر وہ پہنچ جاتا ہے، تب آپ کو کیوں نہیں پتا لگتا جہاز چل رہا ہے؟ آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں ہے، آپ میں گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ جہاز آپ کا چل رہا ہے۔ رات دیکھیں باہر، آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، آپ کو لگتا ہے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ارتھ کی جو سپیڈ ہے نا، جب وہ اپنے گرد روٹیٹ کرتی ہے، روٹیٹ میں نے کیا بتایا، جو اپنے گرد، کیا کہتے ہیں ایک سیکنڈ، جو اپنے گرد اس طرح گھومے، ریولیوشن یہ والی، جب دنیا اپنے گرد اس طرح روٹیٹ کرتی ہے نا، اس کی سپیڈ ہوتی ہے 16,1670 کلومیٹر پر آور، 1670 کلومیٹر پر آور، یہ سپیڈ ہے۔ ہم کیوں نہیں فیل کرتے اس کو؟ ہمیں کیوں نہیں پتا لگتا؟ تو یہ جہاز والی مثال میں نے آپ کو دی ہے، اسی سے سمجھ لیں۔ اگر زمین کی سپیڈ میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، اتنا شدید جھٹکا ہوگا، قیامت سے پہلے یہی جھٹکا آئے گا، ارتھ کی روٹیشن متاثر ہوگی، اس کی پلیٹس اندر ہل جائیں گی، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ زمین موو کر رہی، تو ایک دم جھٹکا لگا ہے اس کو۔ کانسٹنٹ سپیڈ پہ ہمیشہ 1670 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے، ذرا سی چینجنگ آئے گی تو بہت بڑا زلزلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بات کلیئر ہو گئی، اور کیا؟ ہاں چلیں اب اگلے بات پہ چلتے ہیں۔ دو باتیں کلیئر ہو گئی، زمین کی روٹیشن۔ اب جو آخری کچھ حضرات کی جانب سے سوال ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد الرحان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دنیا کو ساکن کہا ہے، آپ کس طرح پروف کرتے ہیں کہ دنیا گھوم رہی ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے دنیا ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت تھے، وہ پچھلے صدی کے مجدد تھے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کی 100 سال کے بعد آ کر دین میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتا ہے، ہر 100 سال بعد آتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر 100 سال کے شروع یا ہر 100 سال کے آخر میں اس امت کے اندر اللہ ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کو اثر نو قائم اور مضبوط کرتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد تھے رحمت اللہ علیہ۔ تو ہر 100 سال کے بعد یہ اللہ مجدد کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ نہیں سوچا ہر 100 سال کے بعد ہی کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد ایک اعلیٰ مجدد آ جاتا، بس وہی سارا قیامت تک نظام چلتا؟ نہیں، ہر 100 سال میں نیا فتنہ آئے گا، نئی پرابلم آئے گی، اس کا سولوشن دریافت کرنا ہے۔ جب وہ ان مجدد کا کام ختم ہو جائے گا، پھر اللہ اگلا مجدد بھیجے گا جو اگلے 100 سال کے مسائل کا حل نکال کے دے گا عوام کو، امت کو، عوام الناس کو۔ اچھا اب دیکھیں، اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں، تو انہوں نے تو کتاب لکھی تھی کہ زمین روٹیٹ نہیں کرتی، زمین ساکن ہے، تو ان کی تحقیق جو ان کی کتاب ہے بالکل ایکوریٹ ہے اس وقت کے حساب سے۔ 100 سال گزر گئے، ان کا دور ختم، جو عقائد کے باتیں ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں، جو سائنسی دلائل ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت میں بدلتے جاتے ہیں، سائنس کی ایک تھیوری نہیں ہے، سائنس ایک تھیوری دے گی، اگلا سائنٹسٹ آئے گا اس کو رد کرے گا۔ تو دیکھیں جب اعلیٰ حضرت نے زمین ساکن ٹھہرا دی، چلے اب جب پہلا بندہ دنیا سے باہر سپیس پہ گیا ہے، وہاں پہ ریسرچ کی ہے، چاند پہ قدم رکھا ہے، دنیا کو ادھر سے دیکھا ہے، وہ نوٹ کرتے ہیں کہ دنیا روٹیٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو تب آپ کہہ دیں کہ نہیں جی ساکن ہے، تب یہ آج کے دور میں آپ کی جہالت ہے۔ میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آج ہوتے تو وہ بھی پروو کرتے کہ دنیا روٹیٹ کر رہی ہے۔ نہیں، اس دور کے ساتھ ان کی تحقیقات بہترین تھی، کیونکہ وہ اس دور کے مجدد تھے، یہ آج کا دور ہے۔ اگر آپ پرانے معنوں میں اڑے رہیں گے
وہ تو 1000 سال پہلے بھی کچھ لوگوں نے تحقیق کر دی، آپ تو پھنس گئے۔ پھر قرآن ہمیشہ کی طرح جاری و ساری کس طرح رہا؟ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہم دیکھو ہم اوپر چاند پہ گئے، ہم نے دیکھا دنیا روٹیٹ کر رہی ہے، تمہارا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا ساکن ہے۔ نہیں، قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی، نوٹ پاسبل، کوئی چانس نہیں ہے، 100% ایکوریسی ہے اس کتاب میں۔ غلطی کس میں لگی ہے؟ آپ کی پڑھائی میں، آپ کے پڑھنے کے انداز میں غلطی لگی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ہے نا، اس کے ہر آیت میں ہر لفظ کے نا ہزاروں لاکھوں معنی ہے جو ہمیں کچھ پتہ لگے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایک ہی بارے میں پتہ لگ جانے ہوتے، مطلب ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا، قرآن تو ختم۔ نبی پاک کے زمانے میں آیا تو نبی پاک کی 63 ایئرس کی زندگی، پھر آپ کو پردہ فرما جانا، اس کے بعد قرآن کا تو فائدہ ہی نہ رہتا، نعوذ باللہ۔ لیکن اس میں ہر آیت میں قیامت تک نئے سینس نکلتے جائیں گے، جیسے جیسے وقت بدلتا جائے گا، جیسے جیسے نئے مجددین آتے رہیں گے، جیسے جیسے نئی تحقیقات ہوتی رہیں گی، تب تک آپ کو قرآن کا ہر آیت میں الگ معنی نظر آئے گا۔ آپ پیچھے دیکھیں جتنے بھی محقق مفسر گزرے، ہر نے ایک آیت میں سے الگ معنی نکالا ہے، کسی اور نے الگ معنی نکالا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لو۔ مطلب آپ جان رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپ سائنس نے تحقیق کر دی ہے کہ دنیا روٹیٹ کر رہی ہے، تو قرآن کیسے کہہ سکتا ہے دنیا نہیں کر رہا، روٹیٹ کر رہی؟ تو سائنس نے اوپر جا کے دیکھ لیا کہ دنیا گھوم رہی ہے۔ اب آپ کی قرآن میں تو فالٹ ہو نہیں سکتا، فالٹ آپ کے پڑھنے میں ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت والا اعتراض بھی تو تھا، اس کا میں خلاصہ دے دیتا ہوں کہ خلاصہ یہ کہ ہر مجدد نے اس وقت کے حساب سے تحقیقات کرنی ہوتی ہیں۔ جب نیا مجدد آتا ہے، نیا دور آتا ہے، تب تحقیقات ضروری نہیں ہے پرانی والی رہیں، کچھ چینجنگ آتی ہے، کیونکہ اختلاف اسلام کا حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کے مطابق زمین روٹیٹ کرتی ہے، جیسے میں نے شروع میں سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں بتایا۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب میری بات سے متفق ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے، اور اپنے نظریات کو، اپنے سوچنے کے انداز کو تھوڑا وائڈ اینگل سے دیکھیں نا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ آپ تنگ نظر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایتھیزم میں پروموٹ کرنے میں ہمارا کردار ہے، ہمارا بھی کافی پرسنٹ کردار ہے، کچھ جو باہر کی شیطانی طاقتیں ان کا بھی ہے، ہمارا اپنا کردار ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں سائنس، کیونکہ ایتھیسٹ نے سائنس کی دلیل مانگنی ہے، وہ آپ کے قرآن کو نہیں ماننا چاہ رہا، آپ کے محققین کو نہیں ماننا چاہ رہا، آپ کے مجددین کو نہیں ماننا چاہ رہا، تو آپ اعلیٰ حضرت کا، آپ سے وہ پوچھے دنیا روٹیٹ کرتی ہے، آپ کہتے ہیں دیکھو یہ اعلیٰ حضرت نے کہہ کر رہی ہے، وہ نہیں مانے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کو سائنسی قرآنی لاجیکل دلیل دینے پڑیں گے، آپ کو یہ صرف آپ نے پرانے زمانے میں نہیں اڑا رہنا، تو یہ ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے، آپ نے نئے زمانے کے ساتھ نئے کانسیپٹ اکٹھے کرتے جانے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔